अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगेनो चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, दीनो दुनिया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और माह रजब का महीना जारी है और इस हवाले से मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती मोहम्मद शेर सरवरी कादरी साहब। इनसे हम माह रजब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। और आइए गुफ्तगू करते हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, रजब का महीना जारी है। इस माह में एक ख़ास जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है एक मौजज़ा अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया था। तो इस मौजज़े की हिकमत क्या है, कुछ इसके बारे में बयान फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ैन भाई, आपने सवाल फरमाया कि माह रजब शरीफ में एक बड़ी अजीम यादगार जिसको मौजज़े मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को एक ऐसा मौजज़ा अता फ़रमाया कि जिसकी मिसाल न मिली है न क़यामत तक मिल सकती है। तो इसके अंदर हिकमत क्या है? हिकमत के हवाले से दो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। उलमा कराम ने लिखी हैं कि जिस साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को मौजज़े मेराज अता फ़रमाया, उस साल को आमुल हुज़्न कहते हैं। उलमा कराम ने उसे आमुल हुज़्न लिखा है, यानी गम का साल लिखा है। गम का साल इसलिए लिखा है कि जिस साल अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज कराया था, उस साल नबी अलैहिस्सलाम पर इतनी तकलीफ़ें आई थी, इस कदर इज़ारिसानी की गई, आपको सताया गया, मसाइब व आलाम के पहाड़ उमड़ आए, हर तरफ से एक सैलाब उमड़ आया कि ऐसा लगता था कि हर तरफ से परेशानी ही परेशानी फैल चुकी है। और जिसकी मिसालें बहुत सारी मिलती हैं कि एक रफ़ीक़ हयात हर कदम पे साथ निभाने वाली हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल हो गया, आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया। इसी तरह से मक्का के जो लोग थे, हर रोज़ नई नई निशानियाँ देख कर जाते, फिर भी आपको झुटलाया करते, तकलीफ़ें दिया करते, माज़अल्लाह जादूगर कहा करते थे। तो ये तमाम चीज़ों से आपको दिली तकलीफ़ पहुँचती थी, रंज पहुँचता था। तो फिर इसी तरह से आप उसी साल की बात है कि आप ताइफ़ के मैदान में ताइफ़ की तरफ तशरीफ़ ले गए। वादी ताइफ़ में लोग जाके लोगों को अल्लाह के दीन की दावत दी जाए। उन बदबख्तों ने बजाय जब आपने तबलीग की, उनको अल्लाह की तरफ बुलाया, तो आपकी दावत को कबूल करने के उन्होंने आपको पत्थर मार मार के लहूलुहान कर दिया, हत्ता कि आपके नालैन पाक जो थे वो बिल्कुल खून आलूद हो गए थे। इस तरह के वाक़यात जब पेश आए तो नबी अस्सलाम को बेहद तकलीफ़ पहुँची, रंज पहुँचा। इसलिए उस उलमाए कराम ने उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया है, सबसे बड़ा गम का साल। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को इस गमज़दा हालत में जब देखा तो करम की इंतहा कर दी। अपने हबीब अलैहिस्सलाम को बड़े एहतिमाम के साथ, बड़े एहतिशाम के साथ, इनाम व इकराम के साथ आलम बाला पे बुलाया और अपने दीदार जैसी नेमत से सरफराज फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को इस कदर नवाजा और आपको ऐसा दिली इत्मीनान, राहत और सुकून पहुँचाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और सबसे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार है। अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतें, निशानियाँ दिखाईं, लेकिन सबसे बड़ी निशानी क्या थी? सबसे बड़ी निशानी यही थी कि अल्लाह पाक ने अपना दीदार अता फ़रमाया और बेपनाह करम नवाजियाँ फ़रमाईं। और इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये इस बात का कामिल यकीन था कि मेरे हबीब काफिर कुछ भी कहते रहें, अल्लाह की मदद और नुसरत हमेशा आपके साथ है। उसकी इनायतें, उसकी मोहब्बतें, करम नवाजियाँ, यानी यकीन को इंतहा तक पहुँचा दिया कि आपका रब हमेशा आपके साथ है। एक तो ये हिकमत थी कि अल्लाह पाक ने आपके गम को दूर करने के लिए, आराम और राहत पहुँचाने के लिए अल्लाह पाक ने आपको मेराज अता फ़रमाया। दूसरी हिकमत उलमा ने यह भी लिखी है कि कुरान में आया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ मेरे हबीब हमने आपको बेशक गवाह बनाकर भेजा है। किस पर? तमाम उम्मतों पर, तमाम नबियों पर, कायनात आलम की हर चीज़ पर मेरे पाक नबी गवाह है। और गवाह वो होता है जिसने सर की आंखों से सब कुछ देखा हो, वरना गवाही जो है मोतबर नहीं होती। तो आपकी ये सिफ़त है, आपकी ये शान है कि आप हर चीज़ पर गवाह हैं। इसलिए अल्लाह पाक ने आपको कायनात आलम की हर चीज़ सर की आंखों से दिखाई, जन्नत दोज़ख भी दिखाए, सात आसमान भी दिखाए, मलाइका आपकी ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ होते रहे, सिदरा को आपने देखा, आपने लामकान को देखा, हर चीज़ आपने देखी, ताकि हर चीज़ पर आप गवाह बन जाएं। और जितने अल्लाह के नबी और रसूल आते रहे, हर अल्लाह का नबी और रसूल जब उससे पूछा जाता वो अल्लाह की तरफ बुलाते, अल्लाह की तरफ दावत देते, जन्नत की दावत देते, मलाइका के बारे में इरशाद फरमाते। तो उनसे पूछा जाता कि आपने इस सब चीज़ों को देखा है? तो फरमाते सुना है।
ہر نبی سن سن کے بتاتا رہا، لیکن میرے پاک نبی نبیوں کے سردار ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو معراج عطا فرمایا، ہر نبی نے سن سن کے بتایا کائنات کو، لیکن میرے پاک نبی نے ہر چیز کے بارے میں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے بارے میں آپ نے ماں سن کے نہیں، دیکھ دیکھ کے اپنی امت کو بتایا۔ تو یہ بھی بہت بڑی حکمت تھی، تاکہ آپ ہر چیز کو دیکھیں اور سر کی آنکھوں سے دیکھیں اور اس کی حقیقت اپنی امت کو بتا سکیں۔ بے شک بے شک۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ واقعہ معراج ہے، یہ خواب میں جو ہے وہ وارد ہوا تھا، تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں تاکہ لوگوں کی جو ہے وہ جو ہے اس حوالے سے کلیئر ہو جائے۔ جی زین بھائی، واقعہ معراج قرآن کی نص سے ثابت ہے، قرآن کی آیات سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے۔ یہ کچھ کم علم لوگ جن کا میں سمجھتا ہوں کہ مطالعہ نہیں ہے، جو علماء کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، جنہوں نے صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھا نہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ میرا دل نہیں مانتا کہ علماء کرام اس کا انکار کریں گے، اور یہ سب جو ہے نا، یہ کم علمی کی باتیں ہیں، لا علمی کی باتیں ہیں، مطالعہ نہیں کرتے، خود پڑھتے کچھ نہیں، سنی سنائی بات چلاتے ہیں۔ اب دیکھیں واقعہ معراج، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، قرآن کو پڑھیں، 15ویں پارے کی پہلی آیت۔ اللہ پاک نے جب نبی علیہ السلام کے معجزے کا ذکر کیا تو لفظ سبحان کے ساتھ ذکر فرمایا۔ بے شک، شان تو نبی کریم کی بیان کرنی تھی، لیکن پہلے اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، پاک ہے وہ ذات۔ اور اس آپ اللہ رب العزت نے جب لفظ سبحان فرمایا تو اس مسئلے کا جواب عطا فرما دیا کہ کوئی اس کو خواب نہ سمجھے۔ اس لیے سبحان اس لیے فرمایا کہ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات کس چیز سے؟ ہر کمزوری سے، ہر قدغن سے، ہر مجبوری سے، ہر کوتاہی سے، ہر کمی سے، ہر مجبوری سے پاک ہے۔ پاک کا لفظ اس لیے لگایا کہ جب یہ میرے پاک نبی لوگوں کو معجزے کے بارے میں بتائیں گے تو لوگ انکار کریں گے، کیونکہ معجزہ کہتے اسی کیوں جو عقل میں آنے والی چیز نہیں ہوتی، کہ رات کے تھوڑے حصے میں مکہ سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرہ تک، سدرہ سے پھر لامکان تک، اتنے ہزاروں لاکھوں سال کا سفر نبی پاک کر کے آئے، لیکن وقت کتنا لگا کہ کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، جس پانی سے وضو کر کے گئے وہ بھی جاری رہا، کوئی اس کو مانے گا نہیں۔ اسی اللہ پاک نے لفظ سبحان کے ساتھ سارے جوابات عطا فرما دیے کہ یہ کوئی خواب کی بات نہیں، یہ معراج جسمانی کروایا گیا تھا۔ اگر جانے والا دعویٰ کرتا تو اور بات تھی، یہاں لے جانے والا دعویٰ کر رہا ہے، بتاؤ میں لے جا سکتا ہوں یا نہیں لے جا سکتا؟ اللہ پاک نے لفظ سبحان کے ساتھ ان سارے اعتراضات کا جواب سب سے پہلے دے دیا ہے کہ اللہ پاک خود دعویٰ کر رہا ہے کہ میں لے گیا۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو سبحان کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آپ اس بات پہ آپ دیکھیں نا زین بھائی، اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو کافر انکار کیوں کرتے؟ بے شک انکار کیوں کرتے؟ ان کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اسلام خواب کی نہیں حقیقت کی بات کر رہے تھے۔ اب میں ایک ادنا ترین دین کا خادم، ادنا ترین آدمی، میرے جیسا خطا کار ایک خاکسار آدمی دعویٰ کر دے کہ میں نے پچھلی رات کو 3 گھنٹے نیند کی اور میں نے 6 الگ الگ ملکوں کی سیر کی، کسی کو اعتراض ہوگا؟ میں کہوں پوری کائنات کی سیر کی، کسی کو اعتراض کیوں ہوگا؟ بھائی خواب کی بات ہے، خواب میں تو بندہ پوری دنیا گھوم کے آ جائے گا 5 منٹ کے اندر، تو نقطہ اعتراض داخل ہی نہیں ہو سکتا اس بات پر۔ تو آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ اگر آپ خواب کی بات میرے پاک نبی کر رہے تھے تو کوئی شخص اس پر انکار نہ کرتا۔ نبی اسلام ظاہری معراج کی بات کر رہے تھے۔ اچھا معراج، اس واقع معراج کو معجزہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ معجزے کا مطلب ہے عقل میں نہ آنے والی چیز۔ اگر نبی پاک خواب کی بات کر رہے تو خواب تو عقل میں آتی ہے، اگر یہ خواب ہے تو پھر معجزہ نہیں ہے، اگر معجزہ ہے تو پھر خواب نہیں۔ بے شک معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل میں آ نہیں سکتی۔ اور میرے بھائی، معراج کو خواب کہنے والے نادان، اگر یہ خواب کی بات ہے تو آپ اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے، بے شک، اور اگر یہ معجزہ ہے تو آپ اس کو خواب نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ خواب کی بات نہیں تھی، یہ سب سے بڑی حقیقت تھی، اور اس پر تو بڑے دلائل علماء کرام نے دیے ہیں، بڑے دلائل دیے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا کرے، سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ مفتی صاحب، اس نسبت سے رجب کے مہینے کی نسبت سے کوئی پیغام آپ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو دینا چاہیں تو؟ ماہ رجب شریف تو زین بھائی پورا عظمت والا، بڑی رحمت برکت والا مہینہ ہے، اس پر تو ایک الگ سے پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ رجب کی کتنی برکتیں ہیں، لیکن آج ہم معراج النبی کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں۔ رجب کے حوالے سے میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ جو شخص رجب شریف میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک سال بھر کے روزوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو رجب میں آپ جتنی عبادت کر سکتے ہیں اتنی کم ہے، جتنی عبادت کر سکتے ہیں۔ ماہ رجب شریف جو ہے وہ آبیاری کا مہینہ ہے، کاشتکاری کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان شریف فصل اٹھانے کا مہینہ ہے۔ لیکن آپ نے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے فرمایا کہ کیا پیغام دینا چاہتا ہوں،
تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کئی حکمتیں ہیں، کئی پیغامات ہمیں ملتے ہیں، نبی پاک کے کئی ارشادات ملتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات اگر آج کی ہم بات کریں واقعہ معراج کی، تو سب سے بڑا تحفہ جو میرے پاک نبی نے امت کو دیا ہے وہ نماز کا دیا۔ واہ، ہر عبادت زمین پر فرض ہوئی، جب نماز دینے کی باری آئی، نماز کی عظمت کا اندازہ کریں، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو لا مقام پہ بلایا، نماز وہاں لا مقام پہ عطا کی گئی۔ واہ سبحان اللہ، جب میرے پاک نبی نے معراج کر لیا، اللہ پاک نے 50 نمازوں کو تحفہ دیا۔ سبحان اللہ، عرض کی باری تعالیٰ یہ کس لیے فرمایا میرے حبیب تو یہاں تک پہنچا، یہ تیری معراج ہے، تیری امت میری نمازیں پڑھے گی، میں ان کو بھی معراج کا ثواب عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ہماری نماز الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، بے یہ شک، تحفہ معراج ہے، یہ تحفہ بے شک، معراج ہے۔ اور اس پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے حبیب پر کتنا کرم کیا، غلاموں پر کتنا کرم کیا نبی پاک کے، کہ نمازیں تو 50 ملی تھی، بڑا لمبا واقعہ، وہ کم ہوتے 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 5 رہ گئی۔ بے شک، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب نمازیں تو 5 رہ گئی ہیں لیکن ثواب کم نہیں کرے گی، واہ، میری امت سبحان نمازیں 5 پڑھے گی، میں رب سبحان کریم اللہ، ان کو ثواب 5 کا نہیں 50 کا عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ہمیں بھی کچھ قدردانی اسی کرنی چاہیے اور بالخصوص نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ اس اپنے نبی کے سچے غلام ہیں، سچے عاشق ہیں، تو ہمیں بالخصوص نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی عاشق ہے تو میرے نبی نے کیا فرمایا تھا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ واہ سبحان اللہ، عاشق تو ہر وقت چاہتا ہے میرے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، تو ہم بے بھی شک، چاہتے ہیں کہ بے اگر اللہ اور اس کے رسول خوش رہیں، میرے نبی کی آنکھیں مجھ سے ٹھنڈی رہیں، خوش رہیں، بے شک، تو ہمیں نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے، اور اپنے سوال اگر آپ کوئی بھیجنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں بھی سوال آپ ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنے میزبان کو، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔